بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے آئین کے آرٹیکل 27 کے حوالے سے، اور یہ سروس لاء کے حوالے سے بڑا اہم ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ملازمت کے حوالے سے ہائی کورٹ جاتا ہے یا سروس ٹرائبونل کے پاس جاتا ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آرٹیکل 27 کا حوالہ ہوتا ہے۔ آرٹیکل 27 یہ کہتا ہے کہ جہاں ملازمت کا معاملہ ہوگا وہاں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، جو میرٹ پر پورا اترتا ہوگا وہی ایلیجیبل ہوگا ملازمت حاصل کرنے کا، اور یہ نہیں ہوگا کہ جو میرٹ پہ پورا اترتا ہے اس کو گھر بٹھا کے اس کی جگہ کسی اور بندے کو ملازمت پہ رکھ دیا جائے۔ بڑا ڈیٹیل آرٹیکل ہے اور یہ سروس لاء کے حوالے سے بڑا اہم ہے، جس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروسز، جو سروسز میں ڈسکریمنیشن ہے یہ اس کو سیف گارڈ کرتا ہے۔ نو سٹیزن ادروائز qualified فار اپوائنٹمنٹ ان دا سروس آف پاکستان، جو سروس آف پاکستان میں ایلیجیبل ہے، جو کوالیفیکیشن رکھتا ہے، وہ آن دی گراؤنڈ اونلی آف ریس، ریلیجن، کاسٹ، سیکس، ریزیڈنس اور پلیس آف برتھ، صرف اس بنیاد پر اس سے اس ملازمت کا حق نہیں چھینا جا سکتا جو کوالیفائی ہے، جو میرٹ کے اوپر پورا اترتا ہے، کرائٹیریا کے اوپر پورا اترتا ہے، جو اس کی ریس، اس کی ذات، اس کا مذہب، اس کی جو قوم ہے، اس کا جو سیکس ہے، اور اس کا جو ریزیڈنس ہے کہ وہ کس علاقے کا رہنے والا ہے۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ یہ جو ڈسکریمنیشن ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ ہر شہری کا حق ہے کہ اگر وہ میرٹ پر پورا اترتا ہے وداؤٹ یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ کس ریلیجن کا ہے، اس کی ریس کیا ہے، اس کا جو علاقہ کون سا ہے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے، وہ خاتون ہے یا مرد ہے، کون ہے، آئین پاکستان کہتا ہے کہ اس کو حق دیا جائے گا جو اس کی سروس کا، کیونکہ یہ آئین پاکستان سیف گارڈ کرتا ہے کہ وہ ڈسکریمنیشن، سروس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہونے دے گا۔ پرووائڈڈ دیٹ فار اے پیریڈ ناٹ ایکسیڈنگ 40 years فرام دا commencing ڈے، post may be reserved for persons belonging to any class or area to secure their adequate representation in the service of Pakistan۔ اب یہاں پہ ایک ایکسیپشن آ گئی ہے کہ جو تو ایک مخصوص کوٹے پر جو سیٹیں ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں یا نیشنل اسمبلی میں ریزروڈ کوٹا ہوتا ہے، جہاں پر تو ریزروڈ کوٹا ہے خواتین کے لیے، مخصوص جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے کوٹا ہے، تو وہاں صرف انہی کا حق ہوگا۔ آئین پاکستان نے ایک جنرل پرنسپل دے دیا کہ ہر وہ شخص جو ایلیجیبل ہے، جو کوالیفیکیشن رکھتا ہے، آپ ڈسکریمنیشن نہیں کریں گے جب سروس آف پاکستان میں وہ آنا چاہے گا، آپ ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھیں گے اور آپ اس کا حق اس کو دیں گے۔ آگے پرووائڈڈ آ گیا، پرووائڈڈ کہتے ہیں ایکسیپشن آ گئی۔ ایکسیپشن یہ ہے کہ وہ سیٹیں جو ریزروڈ ہیں کسی خاص ایریا کے لوگوں کے لیے، جیسے کوئی بلوچستان کے لوگوں کے لیے کوئی کوٹا ہے، جیسے یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے کہ یہ 10 جو سیٹیں ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے وہ بلوچستان سے ہیں، 10 کے پی کے کی ہیں، آزاد کشمیر کی ہیں، اس طرح، تو وہ اس کا وہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب کیونکہ آئین پاکستان نے آرٹیکل 27 میں کہا ہے کہ میرا حق ہے، تو اگر اقلیتوں کے لیے بھی کوئی ہے تو مجھے دی جائے، خواتین کے لیے بھی کوئی ہے تو مجھے دی جائے، تو آئین کہتا ہے نہیں، ان کی حد تک جو اسپیشل پروویژنز ہیں ان کو سیکیور کیا گیا ہے۔ آگے اور ایکسیپشن ہے، پرووائڈڈ فردر دیٹ ان دا انٹرسٹ آف سیڈ سروس اسپیسیفائڈ posts or services may be reserved for members of either sex if such posts or services entail the performance of duties and functions which cannot be adequately performed by members of the other sex۔ جیسے نرسیں رکھنی ہیں یا ایک ہاسپٹل کے اندر مخصوص تعداد میں خواتین ڈاکٹرز رکھنی ہے جو گائناکالوجسٹ ہوں یا جو اس طرح کے جو خواتین کے معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، تو آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ وہ کام جو ایک سیکس کے لوگ جو خاتون کر سکتی ہے یا مرد کر سکتا ہے، تو جہاں جو کام صرف مرد کر سکتا ہے وہاں مرد کا ہی اس کو اپوائنٹ کیا جائے گا۔ آئین پاکستان نے یہ ایکسیپشن بھی دے دی ہے جنرل رول میں۔ دوسری طرف جو آئین پاکستان نے کیا ہے، اور آئین پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جو دوسری طرف معاملہ ہوگا وہ یہ، اور اس کا یہ ہوگا کہ جو اس کا حق بنتا ہے وہ اس کو وہی اسی کو حق دیا جائے گا۔ آگے تیسرا ہے پرووائڈڈ آلسو دیٹ انڈر ریپرزنٹیشن آف اینی کلاس
or area in the service of Pakistan may be redressed in such manner as may be determined by an act of مجلس شورا. اگر کسی علاقے کے لیے کوئی مخصوص کوٹا ہے یا کسی خاص سیکس کے لیے یا کسی خاص جو ریزروڈ کوئی کوٹا ہے جیسے اقلیتوں کے لیے ہے، تو اگر اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے، رد و بدل کرنا ہے، تو وہ پھر جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، جو مجلس شورا ہے، اگر وہ کوئی قانون میں تبدیلی کرتی ہے کہ اگر کسی جگہ پہ خواتین کی 5 نشستیں تھیں یا 6 تھیں اور وہ اس کو بڑھا دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں، تو وہ پھر مشروط ہو جائے گا، جو بھی قانون اس وقت ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوگا اس کے مطابق اس کو دیکھا جائے گا. آگے جو پرووائڈڈ ہے وہ یہ ہے کہ نتھنگ ان کلاس 1 shall prevent any provincial government or any local or other authority in a province from prescribing in relation to any post or class of service under the government or authority conditions as to residence in the province for a period not exceeding 3 years prior to appointment under that government or authority. اب کہہ رہے ہیں کہ جو پروونشنل گورنمنٹ ہے، جو صوبائی حکومت ہے یا کوئی لوکل اتھارٹی یا کوئی ضلعی حکومت ہے، فرام پرسکرائبنگ ان ریلیشن ٹو اینی پوسٹ اور کلاس آف سروس، اگر کہیں پہ کوئی ملازمت ہے، وہ کسی خاص ضلع جیسے ڈومیسل ہوتا ہے اور وہ صرف اس صوبے کے لوگ ہی اس جو نوکری ہے اس پہ رہ سکتے ہیں یا اس ضلع کے لوگ رہ سکتے ہیں، تو یہ پھر صوبائی حکومت اور جو لوکل اتھارٹی ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم ایسی چیزیں بناتے رہیں گے، ایسے قوانین بناتے رہیں گے. اور اگر وہ کوئی جیسے اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ کوئی کالج ہے اور وہ کسی ضلع میں ہے، تو یہ کہا جائے کہ اس میں صرف اسی ضلع کے جو کوالیفائڈ لوگ ہیں وہی اس میں ملازمت کر سکتے ہیں. تو یہ اس لوکل اتھارٹی کا یا جو پروونشل حکومت ہے یہ اس کے پاس اختیار ہے کہ اگر وہ کوئی ایسے رولز بنائیں تو یہ وہ بنا سکتے ہیں. اور اس میں جو کنڈیشنز ہیں جو ریزیڈنس کی ان دا پروونس فار اے پیریڈ ناٹ ایکسیڈنگ 3 years prior to appointment under that government or authority، تو اگر تو انہوں نے کوئی قانون بنا دیا ہے اور یہ نہیں ہوگا کہ اگر کسی نے آج اپلائی کیا ہے اور قانون ہفتہ پہلے بنا ہے تو وہ 3 سال کا ٹائم دیا گیا ہے کہ کم از کم 3 سال پہلے اگر کوئی قانون ایگزسٹ کرتا ہوگا کہ فلاں علاقے کے لیے فلاں لوگوں کا حق بنتا ہے تو پھر وہ صرف انہی کا حق ہوگا. آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ 3 سال میں وہ جو اتھارٹی کا فیصلہ ہے یا پروونشل حکومت کا فیصلہ ہے پھر وہ اس کو ایک حاصل ہو جائے گی، لیگیلٹی بھی حاصل ہو جائے گی، لیگل تو وہ ویسے بھی ہوگا، اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. تو یہ آئین پاکستان جہاں جنرل رول یہ دیتا ہے کہ ہر شہری کا حق ہے کہ اگر وہ کوالیفائڈ ہے تو وہ سروس آف پاکستان میں بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے وہ اس میں ملازمت کر سکتا ہے. آگے پھر ایکسیپشنز دے دیں کہ جہاں پہ کوئی کوٹا سسٹم ہے، جہاں کوئی خواتین کے لیے ہے یا کوئی ایسا کام ہے جو کوئی اسپیسیفک کام ہے جو صرف مرد کر سکتے ہیں یا کوئی اسپیسیفک کام ہے جو صرف خواتین کر سکتی ہیں، تو ایسا جو معاملہ ہے اس پر بھی جو قانون بنایا جائے گا. پھر اگر کوئی مجلس شورا پارلیمنٹ کو قوانین بناتی ہے اور وہ کچھ لوگوں کو حق دیتی ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا. پروونشنل حکومت بناتی ہے تو یہ مختلف آگے ایکسیپشنز ہیں، لیکن جو جنرل رول ہے جو ہم آئے روز دیکھتے ہیں ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹس میں جو درخواستیں دائر ہوتی ہیں اس میں یہی ہے کہ جس کا حق بنتا ہے اس کو حق ملنا چاہیے. اور وہ آرٹیکل 27 کے تحت عدالتوں میں چیلنج کر سکتا ہے کہ میں کوالیفیکیشن رکھتا تھا اور میں ایلیجیبل تھا کہ مجھے پروموٹ کیا جاتا لیکن میری جگہ میرے جونیئر کو پروموٹ کیا گیا ہے، تو یہ جو میرا رائٹ تھا اس کو مجھ سے لیا گیا ہے. اور اگر کسی جگہ اس نے اپلائی کیا تھا اور وہ کوالیفائڈ تھا، اس کے نمبر انٹرویو میں بھی باقیوں سے زیادہ تھے اور اس سے نیچے والوں کو رکھ لیا گیا اور ان کو نہیں رکھا گیا، یہ بھی آرٹیکل 27 کی خلاف ورزی ہوگی. اور وہ آرٹیکل 27 اور یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ بنیادی حق ہے اور اس پر عمل درآمد کرنا ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کی ذمہ داری ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.